سمجھ لیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے، کبھی کبھی رو کر مانگا کرے کہ اللہ اپنے ارادوں کی خیر ہمیں عطا فرما دے، اپنے ارادوں کی خیر ہمیں، کبھی کبھی تنہائی میں رو کر یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ اپنے پیارے ارادوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ أَفَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بھلا اور جس خوش نصیب کے لیے ارادہ کر لے اللہ کیا، أَن يَهْدِيَهُ، کہ اس کو ہدایت دینی ہے، بولو جی اس کو ہدایت دے، اور یشرح صدرہ للاسلام، تو جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اللہ قرآن کے لیے، اور جنہوں کو قرآن واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، لنگر واسطے ہے ماشاءاللہ، لنگر بڑے مسیت فل، بولو مسیت، اور ہن ویکھ لو جی لنگر دا نام لیا تو پراتا آ گئی جی، ہاں جی انج ہی ہوا ہے۔ اچھا درویش بھی صحیح نشانہ مار جائے، اور پتہ لگ جاتا ہے درویش کی روح بھی لنگر وچ ہے تے میری بھی لنگر وچ ہے۔ لنگر کے ٹائم جناب بھرا ہوا ہے، آپ کے کھانے کے لیے بچے بھی آ جاتے ہیں، اب وہ بچے کہاں ہیں؟ آئی سی یو میں داخل ہیں یا ان کو انجیکشن لگا ہوا ہے، صبح سارے آ جائیں گے، اور انہیں پتیلے جڑے منہ کٹ کے آئے ہوں گے، حضور دے عاشق آئے بیٹھے نے، اور قرآن کے لیے دیکھ لو کتنا مجمع رہ گیا آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو بھائی اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ لنگر کے لیے نہیں کھلتا، رب کے قرآن کے لیے کھلتا ہے، بولو رب کے قرآن کے لیے، اور وہ پھر 40 دن پیاسے رہ کر حضرت عثمان کی طرح قرآن پڑھ کے دکھاتے ہیں، پھر ان کے کٹے ہوئے گردن سے بھی مولا حسین کی طرح قرآن کے 15 پاروں کی تلاوت بلند ہوتی ہے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ تو سمجھ لو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ اب ذرا توجہ سے سمجھیے گا، ایک حدیث بڑی کمال کی، کسی نے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیف الشرح، یا رسول اللہ یہ سینہ کیسے کھلتا ہے یا رسول اللہ، سینہ کھلا ہو کیسے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی من دار الغرور والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، فرمایا جس کا سینہ کھل جائے نا انسان، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان آخرت کی طرف دل لگا لیتا ہے، اس دنیا کے دھوکوں سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ ہو گیا ان کے ساتھ جن کا سینہ اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جن کا ارادہ، جس بد نصیب کے لیے اللہ کا ارادہ، أَن يُضِلَّهُ، یہ ہو کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بولو اس کے سینے کو۔ یہ بعض لوگ ہیں نا فلم 4 گھنٹے دیکھ لیں گے اور قرآن 15 منٹ بھی ان کو موت پڑتی ہے، سارا دن بیٹھے رہیں گے پھٹے پر نماز نائٹ ڈیوٹی ساری رات کریں گے اور فجر کی 2 رکعتیں، سمجھ لو یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، اور صرف تنگ نہیں جی، آگے سنیے، ہارا جا اتنا تنگ کہ کوئی چیز اندر داخل ہے، یار بولو تو صحیح، بعض لوگوں کے دل بڑے تنگ ہوتے ہیں، کسی سے لڑ پڑے تو صلح کے لیے کھلتا، بولو ایک بار ناراض ہو جائیں تو دوبارہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لگتا ہی نہیں، لگتا ہے موت دا چیئرمین ہے، یہ شعبہ موت دا SHO ہے، انہوں نے کدے ہسدے انہوں نے بچے نے بھی نہیں ویکھیا، ہر وقت کسائیوں والا کام ہے۔ اچھا حرجہ، بہت زیادہ تنگ، سیدنا فاروق اعظم پڑھی رضی اللہ عنہ، قریشیوں کی ایک شاخ تھی بنو کنانہ کے ایک پینڈو فوف بکریاں چرانے والے سے پوچھا کہ قال الحرج
اور بھائی آپ پوچھا کہ اے نوجوان تمہارے ہاں حرجہ کس کو کہتے ہیں؟ این الحرجہ، بولو حرجہ، یہ حرجہ ہے نا تنگی، تو یہ تنگی کس کو کہتے ہیں؟ آگے سے وہ کہنے لگا حضرت قال الحرجۃ فینا الشجرۃ تکون بین الاشجار التي لا تصل الیہا راعیۃ ولا وحشیۃ ولا شیء، کہ حرج ہم اس درخت کو کہتے ہیں جو سارے درختوں کے جھنڈ میں اگتا ہے، کہ کوئی جانور اس تک پہنچ سکتا، کوئی چرواہا بھی اس تک پہنچ سکتا، کوئی شے اس کو چھو سکتی، کیونکہ وہ خود درخت کے جھنڈ میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرجہ۔ بولیے اس تنگ درخت کو جو تنگ جگہ پہ ہے ہم کہتے ہیں حرجہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام نے فرمایا كذلك قلب المنافق لا يصل الى شيء من الخير، ہاں منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ خیر کی کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی نہیں ہے۔ بولو بھائی کوئی خیر کی بات اس میں داخل ہے؟ البتہ گندی پکڑ لیں گے تو وہ نکالیں گے ہی نہیں، کوئی شر کی بات داخل کر لیں وہ خیر کی نہیں ڈالیں گے۔ تو فرمایا کأنما یصعد فی السماء، دل میں اچھی بات ڈالنا ان کے لیے ایسے مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے، جیسے آسمان پہ کوئی نہ چڑھ سکتا، اسی طرح اچھی بات ان کے دل میں بھی داخل ہے، اتنے تنگ دل ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، ہاں اسی طرح اللہ ڈال دیتا ہے ان پر ناپاکی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان، ان بے ایمانوں پر اللہ ناپاکی ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نحوست دل میں رہتی ہے۔ زنا تو ختم ہو جاتا ہے پر نحوست دل میں، شراب کا نشہ تو ختم ہو جاتا ہے پر نحوست دل میں، اس کی ناپاکی دل میں رہتی ہے۔ کوئی بھی برا عمل کرے اس کی ناپاکی کا اثر دل میں رہتا ہے، آپ کوئی بھی نیکی کرے اس کا بھی اثر دل میں رہتا ہے۔ بولیے اس کا اثر بھی دل میں یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ناپاک لوگوں پر ان کے گناہوں کی ناپاکی ڈال دی ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان، ہاں اگر ایمان ہو تو مکھی کے پر کے برابر بھی گناہ مومن کو پہاڑ لگتا ہے، اور جو پہلے ہی پاپی ہے وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی اڑی ہے، قضا و قضا یوں کر کے اڑا دیتا ہے، باقی اس کو کوئی گناہ سے فرق پڑتا تو سمجھ لے یہ دل مردہ ہے۔ بولیے یہ دل، اور جب دل زندہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے عملوں پر ہمیں لگا دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے ارادوں کی خیرات میں عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔